عروہ بن مسعود الثقفی جو ہے، یہ گفتگو کا انداز ایسا ہے کہ انتہائی شاطر اور انتہائی تیز زبان ہے، اور زبان کے ساتھ بعض لوگوں کے ہاتھ بڑے چلتے ہیں۔ گفتگو کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بیٹھے ہیں اور یہ گفتگو کیے جا رہا ہے، اور ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کو بار بار ہاتھ لگاتا ہے۔ ایسے میں اس کے ہاتھ کے اوپر تلوار کا زور سے دستہ لگتا ہے۔ کہتے یہ اپنا نجس ہاتھ پیچھے رکھو، اور اگر یہ ہاتھ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کی طرف بڑھا نا تو اللہ کی قسم تیرا ہاتھ واپس نہیں جائے گا، کاٹ کے پھینک دوں گا میں۔ تو نجس انسان، پلید آدمی ہے، پیچھے رکھ ہاتھ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ داڑھی کو بار بار لگا رہا ہے اور تجھے گفتگو کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ اسے دیکھتے ہیں، وہ ایک نوجوان ہے، اور نوجوان اسلحے سے لیس ہے، خود پہنا ہوا ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے پہچانا نہیں، یہ کون ہے؟ مجھے کبھی پتا چلے نا گفتگو کس طرح کر رہے ہیں۔ سردار آدمی سے گفتگو کرنے کا ایسے طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، میرے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جواب پر مسکرا رہے ہیں، کہا تیرے سگے بھائی کا بیٹا ہے مغیرہ بن شعبہ، تیرا بھتیجا ہے۔ فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دیا کہ تم ضرور بر ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ، امن کے ساتھ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بالوں کو چھوٹا کرواتے ہوئے، اور تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے اس سے پہلے تمہارے لیے قریبی
فتح کا بندوبست کیا، تمہیں فتح عطا کی۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھنے کے بعد ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد اور ان کے حالات سے واقف ہے، وہ درختوں کے اوپر اگنے والے اور گرنے والے پتوں کی تعداد اور ان کے حالات سے واقف ہے، آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں سے اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لا تعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی گفتگو اور نشست اپنے گزشتہ تسلسل کی اگلی کڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جس تسلسل کا آغاز ہم نے اللہ کی توفیق سے کیا تھا، خالصتاً اسی کی توفیق اور اسی کے فضل اور اس کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے اور بعد اور پھر ہجرت سے پہلے کے حالات کو مجمل طریقے سے اور بعض کو مفصل طریقے سے ہم نے بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے آنا اور مدینے آنے کے بعد 5 سال کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ان کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی سیرت سے کما حق کو ہو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تعلیم اور ترویج اور تبلیغ کے لیے کوشاں ہیں۔ سن 6 ہجری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے 6 سال گزر چکے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب آتا ہے کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو یہ خواب سناتے ہیں اور ساتھ ہی عمرے کا ارادہ کر کے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ آپ کئی ایک قبائل کو ساتھ ملاتے ہیں اور دیگر حلیف قبائل کو بھی کہتے ہیں کہ چلیں بھئی ہمارے ساتھ عمرے کی نیت رکھیں اور عمرہ کرنے چلتے ہیں۔ لہٰذا کئی ایک قبائل آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور کئی ایک اپنے عذر اور بہانے پیش کرنے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اور قریش کے سامنے لڑائی کے خوف سے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے
کو عمرے کے لیے سفر پر شریک نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے جانوروں کو ساتھ لیتے ہیں، اونٹوں کے اوپر زخم لگائے جاتے ہیں اور بکریوں اور چھوٹے جانوروں کو قلادے پہنائے جاتے ہیں، لہٰذا تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس آپ کو بتاتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو آپ کے آمد کی خبر ہو چکی ہے، لہٰذا وہ آپ کو روکنے کی سرتوڑ کوششوں میں مصروف ہے، لہٰذا وہ ایک فوجی دستہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے روانہ کرتے ہیں، جو مکہ کے جو شاہراہ ہے، جو مرکزی شاہراہ ہے، اس کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جنگ کے لیے نہیں نکلے، صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں اور صحابہ کے مشورے کے بعد جنگ کا ارادہ ترک کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے کو تبدیل کرتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے نہیں عمرے کے لیے نکلے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ کوئی زیادہ اسلحہ بھی نہیں لے کے گئے، صرف اپنے رستے میں جو اسلحہ ساتھ ہوتا ہے وہی تلواریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے نیام میں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ اور آپ کے صحابہ مکہ کے قریب حدیبیہ نامی جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی کی کمی کے پیش نظر اپنا تیر یا اپنا لعاب کنویں میں ڈالتے ہیں، لہٰذا صحابہ کو پانی میسر آتا ہے۔ ایسے میں یہ حالات درپیش ہیں جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ایسے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتہائی ہمدرد قبیلہ ہے، جو ابھی سارے کا سارا مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انتہائی ہمدردیاں ہیں اس قبیلے کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے واقف بھی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاہدات ہیں ان کے، وہ اس کی پاسداری بھی کرتا ہے۔ اس قبیلے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدیے اور کچھ تحفے بھی دیے جاتے ہیں جو بکریوں اور اونٹوں کی شکل میں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور فرماتی ہیں کہ اونٹوں کو نہر کیا جاتا جس سے ہم استفادہ کرتے اور کھانا وغیرہ کھاتے۔ ایسے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف ایک سفیر بھیجتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ مکے والے مسلسل اس بات پر مصر ہیں کہ مسلمانوں کو مکے کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے، اور تاریخ میں پہلی دفعہ مشرکین مکہ نے کبھی اپنے آپ کے ساتھ مخالفت کی بنیاد پر پہلی دفعہ کسی کو مکے آنے سے روکا تھا، اور یہ مشرکین کے منہ پر بھی تماچا تھا کہ بیت اللہ کا سفر کرنے والے اور بیت اللہ کا ارادہ رکھنے والے اور عمرہ کرنے والے لوگوں کو آپ لوگ روک رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے ساری کی ساری تاریخ کو مسخ کر ڈالا، لہٰذا ساری کی ساری تاریخ کو پیچھے چھوڑ کے انہوں نے اپنے ارادے اور اپنے ہردرمی پر قائم رہتے ہوئے مسلمانوں کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کو سفیر بنا کے بھیجتے ہیں جن کا نام خراش بن امیہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کے مشرکین کی طرف مکہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اونٹ بھی اپنا دیتے ہیں کہ میرے اونٹ پر سوار ہو کے چلے جائیں۔ یہ ابھی مکے پہنچتے نہیں ہیں کہ مشرکین کے چند اوباش اور سرگرم جو لوگ پہلے سے زیادہ باقیوں سے نوجوان بھی ہوتے ہیں اور فساد کے زیادہ حامی بھی ہوتے ہیں، لہٰذا وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ایسے معاملات میں، وہ رستے میں ہی ان کو روکتے ہیں اور روک کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بچ نکلتے ہیں کیونکہ کچھ سمجھدار لوگ بیچ میں آتے ہیں کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے، لہٰذا یہ واپس آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایسے میں بنو خزاعہ کا سردار بدیل بن ورقا یہ خود آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت قریش مکہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے درمیان کوئی بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، لہٰذا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی زیرک اور انتہائی سمجھدار آدمی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا درمیانی رستہ نکلے جس سے یہ جنگ ٹل جائے، لہٰذا یہ جنگ کا حامی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ جو اہل عرب ہیں یا یہ قریش والے، ان کو جنگوں نے تباہ کر دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم جنگ کی غرض سے آئے نہیں ہیں۔ لہٰذا تین باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا تو ہمیں عمرہ کرنے دیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، جانوروں کو ذبح کریں گے یہاں اور واپس چلے جائیں گے۔ نمبر دو، اگر یہ جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں تو میرے درمیان سے ہٹ جائیں، مجھے عرب کے ساتھ چھوڑ دیں، میرے ساتھ معاہدہ کریں ایک خاص مدت تک کہ ہمارا اور آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں باقی لوگوں کے ساتھ اپنی دعوت کا معاملہ کروں، جنگ کروں، اگر میں باقیوں پر غالب آ جاتا ہوں تو ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ جنگ کر لیں، نہیں تو باقیوں کے ساتھ یہ بھی مسلمان ہو جائیں، اپنے آپ کو تو الگ رکھیں۔
اور تیسری صورت یہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح طریقے سے ارشاد فرمائی کہ اگر دین سے روکتے ہوئے میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم جب تک میرے جسم میں جان ہے اور میرے سر پر گردن سلامت ہے میں تب تک ان کے ساتھ جنگ کروں گا حتیٰ کہ میری گردن تن سے جدا ہو جائے. دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اگر ان کا یہ دل ہو نا کہ ہماری اس طرح کی تکالیف، پریشانیاں اور ٹارچر اور یہ نفسیاتی حملے اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد دین سے باز آ جائے تو میں جب تک جسم میں جان ہے کبھی بھی دین سے باز آنے والا نہیں ہوں. بدیل یہ باتیں سنتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، میں یہ باتیں جا کے ان سے کروں؟ آپ نے کہا جائیں بھائی کر لیں یہ باتیں. یہ وہاں سے چند دوست ساتھیوں کو ساتھ لیتے ہیں اور قریش مکہ کے پاس پہنچتے ہیں اور بدیل جا کے یہ باتیں کرتے ہیں. بھائی سیدھی سی بات ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ تاریخ میں آج تک بیت اللہ سے بھی کبھی کسی نے روکا ہے؟ تم بہت بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو، بیت اللہ کے انتظامی امور کو سنبھالتے ہو اور اس کے رفادہ کے سارے معاملات تمہارے پاس ہیں اور متولی سمجھتے ہو. کبھی بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے بھی کسی نے؟ سب سے پہلے تو یہ آر ہے تمہارے اوپر کہ شرم کرنی چاہیے. ایک بندہ بیت اللہ کا ارادہ رکھتا ہے، جنگ کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، اور تمہاری مخالفت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ تم اسے بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرنے دیتے، تو شرم آنی چاہیے. لہٰذا وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے عمرہ کرنے دیا جائے، اور میری بھی یہ رائے ہے کہ اسے کرنے دیا جائے عمرہ. لہٰذا ایک تو یہ شرط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاہدہ کر لو. اگر تمہیں اتنی تکلیف ہے تو اس کے ساتھ معاہدہ کر لو. تم تو پیچھے ہٹ جاؤ، باقی قبائل کو ان کے ساتھ رہنے دو، جو بھی ہوتا ہے کرو. اور اگر جنگ کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ کی قسم تم اس سے کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھنا. لہٰذا اگر میری رائے مانتے ہو اور مجھے سمجھتے ہو کہ یہ سمجھدار آدمی ہے تو اس سے معاہدہ کر لو، صلح کر لو. لہٰذا اس کے سامنے نہ ہو. انہوں نے کہا جی گالی کو نہیں ہے جی، آپ آگے اور یہ باتیں کریں، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑیں. مسلمان ہو اور بیت اللہ کے اندر آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہم ایسا ہونے دیں گے. ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی ہے. یہ وہاں سے ساری صورتحال لے کے واپس آتے ہیں. قریش یہ باتیں سنتے ہیں کہ یار بات تو مناسب ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنا ایک سفیر بھیجتے ہیں اہل مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، جس کا نام مکرز بن حفص ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور جو باتیں بدیل نے بتائی تھیں وہی باتیں جا کے سنا دیتا ہے قریش مکہ کو کہ وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں جی، اور یہ باتیں ہیں، اور جیسے اس نے بتایا وہی باتیں ہیں. وہ تین شروط رکھتے ہیں، تو آپ جیسے مناسب سمجھتے ہیں. یہ ساری باتیں سننے والے لوگوں میں عروہ بن مسعود الثقفی یہ بھی موجود ہے. یہ عروہ بیسیکلی اہل مکہ میں سے نہیں تھا، یہ طائف سے آیا تھا. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے قریش مکہ نے اپنے سارے حلیفوں کو بلا لیا تھا، اور ہر ایک انسان جس کے اندر اسلام کی ذرہ برابر دشمنی تھی وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے تھے کہ ان لوگوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دینا، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دینا. یہ ہم سارے بیٹھ کے سنتے ہیں. کہتے ہیں بھائی میری بات سنو، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے انتہائی زیرک آدمی ہو، سمجھدار ہو. کہا میرے اوپر کبھی آپ نے کوئی الزام لگایا ہو؟ کہا نہیں، آج تک کوئی الزام نہیں، کوئی تہمت نہیں. سمجھدار آدمی ہو، اپنے وقت کے سردار ہو، اپنی قوم کے سردار ہو، اپنے قبیلے کے سردار ہو، بات کرتے ہو مانی جاتی ہے، تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری تعریفیں ہوتی ہیں، سارے معاملات تمہارے ساتھ ہیں، اور سارے تعریفی کلمات قریش نے کہے. کہا تو پھر مجھے جانے دو، میں بات کر کے دیکھتا ہوں. کہ جی ٹھیک ہے حضرت آپ چلے جائیں. لہذا عروہ بن مسعود الثقفی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس قریش کا سفیر بن کے جاتا ہے. اب یہ جب سفیر بن کے اس معاہدے کے بارے میں بات کرنے آتا ہے، یا یہ گفتگو یہ کرنا چاہتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، حالات پہ مذاکرات کرنے کے لیے وہاں سے آتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، اور یہ وہاں سے آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھتا ہے اور بات چیت شروع کرتا ہے. اس کی بنیادی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر قریش کی دھاک بٹھائی جائے اور یہاں سے یہ کھسک لیں، اور یہ آتے ہی نفسیاتی حملے کرتا ہے. اور سب سے پہلا حملہ یہ کرتا ہے، حضرت صاحب قریشی ہیں، جنگوں کے ماہر لوگ ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر جنگجو آدمی ہے، قبائل ہے، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، اتنے مضبوط قبائل کے مالک ہیں کہ ایک بندہ قتل ہوگا پورا قبیلہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حلیف اتنے مضبوط ہیں کہ جب ایک آواز مارتا ہے تو سارے کے سارے بھاگ کے آ جاتے ہیں. لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ آگے جائیں گے تو وہ آپ کو روک نہ پائیں.
وہ آپ کو قتل کرنے، آپ کو روکنے کے لیے، یہاں سے موڑنے کے لیے اور بیت اللہ سے دور رکھنے کے لیے ہر حد تک چلے جائیں گے، لہذا آپ باز رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جب آپ کے صحابہ کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یہ کسی قبیلے کا ہے، یہ کسی قبیلے کا ہے، یہ کسی اور قبیلے کا ہے، یہ حبشے سے آیا ہوا، یہ فلاں سے آیا ہوا، یہ کوئی غلام تھا، یہ سردار تھا تو اب قوم چھوڑ چکی، یہ وہاں سے ہجرت کا، تو سارے متشدد لوگ نظر آتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ۔ مجھے نہیں لگتا کہ جنگ ہوئی تو یہ آپ کے ساتھ ٹک سکیں۔ آج ساتھ ہیں، کل قریشی قبیلے سامنے ہوں گے تو یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، وہ انتہائی سخت جملہ کہتے ہیں، امسس بدر لات، کہتے ہیں تو بدبخت انسان یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور خود لات کا پجاری انسان اتنی عقل نہیں ہے کہ ایک عورت کے بت کا پوجا کرنے والا تو انسان ہمیں سکھائے گا کہ بہادری کیا ہوتی ہے، ساتھ کیا ہوتا ہے، دوستی اور یاری کیا ہوتی ہے، حلیف ہونے کی باتیں ہمیں سکھائے گا، تو ہمیں بتائے گا۔ یہ آنکھیں اٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہیے ابو بکر ہے۔ اچھا، کبھی تمہارا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہوتا، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے میں رہ کے لوگوں پر احسان کیا کرتے تو، اور اسی احسان کا نیچے دبا ہوا انسان یہ بھی تھا، کہا کبھی تیرا احسان نہ ہوتا مجھ پہ، فوراً جواب دیتا، جتنے الفاظ سخت انہیں کہے ہیں نا فوراً جواب دیتا، لیکن چلو اب تیرے احسان کا بدلہ اسی طرح سے ہی کہ تو نے بات کر لی، میں چپ ہی کر جاتا ہوں۔ اب یہ عروہ بن مسعود الثقفی جو ہے، یہ گفتگو کا انداز ایسا ہے کہ انتہائی شاطر اور انتہائی تیز زبان ہے، اور زبان کے ساتھ بعض لوگوں کے ہاتھ بڑے چلتے ہیں، اس کے بھی ہاتھ چلنے لگے، گفتگو کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ گفتگو کیے جا رہا ہے کہ اور قریش کے فضائل اور مناقب بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہیں اور وہ ہیں اور تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی کو بار بار ہاتھ لگاتا ہے، حضرت صاحب مان جاؤ، یہ گل انج نہیں، حضرت صاحب چلے جاؤ، ٹور جاؤ، تو ایسے کر کے، ایسے میں اس کے ہاتھ کے اوپر تلوار کا زور سے دستہ لگتا ہے، کہتے یہ اپنا نجس ہاتھ پیچھے رکھو، اور اگر یہ ہاتھ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف بڑھا نا تو اللہ کی قسم تیرا ہاتھ واپس نہیں جائے گا، کاٹ کے پھینک دوں گا میں، تو نجس انسان پلید آدمی ہے، پیچھے رکھ ہاتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ داڑھی کو بار بار لگا رہا ہے اور تجھے گفتگو کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسے دیکھتے ہو ایک نوجوان ہے، اور نوجوان اسلحے سے لیس ہے، خود پہنا ہوا ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار پکڑی ہوئی ہے، تو اس نے پہچانا نہیں، کہ یہ کون ہے، مجھے کبھی پتہ چلے نا گفتگو کس طرح کر رہے ہیں، سردار آدمی سے گفتگو کرنے کا ایسے طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، کہہ رہے ہاتھ کاٹ دوں گا، تو یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اس جواب پر مسکرا رہے ہیں، کب بتائیں تو صحیح کون ہے؟ کہا تیرے سگے بھائی کا بیٹا ہے مغیرہ بن شعبہ، تیرا بھتیجا ہے۔ کہا مغیرہ؟ کہا ہاں۔ ہوگا کل تک تو تیرے میں گندگی صاف کرتا رہوں، آج تیری اتنی جرت کہ تو مجھے کہہ رہا ہے تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا؟ کہا بس ہاتھ پیچھے رکھ، اب بڑا کاٹ دوں گا۔ عجیب بات ہے جی، یہ گفتگو چلتی رہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہی 3 باتیں ہیں، اور یہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ یہ آ کے سب سے پہلی بات قریش مکہ جو کرتا ہے، کہتا ہے انی رأیت من اصحاب محمد العجب، اللہ کی قسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معاملات میں نے دیکھے ہیں انتہائی عجیب ہیں۔ کہا تو کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہتا ہے انی قد جئت کسری فی ملکہ وقیصر فی ملکہ والنجاشی فی ملکہ، میں ایک سیاح آدمی ہوں، سردار ہوں، لوگوں کے پاس جاتا رہتا ہوں، میں کیسر کے پاس بھی گیا، کسرا کے پاس بھی گیا، نجاشی کے پاس بھی گیا، ان کی بادشاہت دیکھی، ان کے معاملات دیکھے، ان کی خدمت کرنے والے دیکھے، میں ان کا جاہ و جلال بھی دیکھا، میں نے ان کی بادشاہت بھی دیکھی، ان کی رعایا بھی دیکھی،
ان کی بات کی تعمیل بھی دیکھی، سب کچھ، سارے معاملات میں نے دیکھے، لیکن واللہ ما رأیت ملکا قط يعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم جس طرح محمد کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی رعایا اس کی تعظیم کرتے ہو جس طرح کی صحابہ اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ کہا تو کتنی تعظیم کرتے ہیں؟ اب اس نے چند ایک باتیں گنوائیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوک بھی پھینکتے ہیں تو وہ تھوک زمین پر نہیں کسی کے ہاتھ پہ گرتی، اور پھر وہ ہاتھ پہ تھوک لیتا نہیں ہے، اس کو ملتا ہے، پھر اسے اپنے کپڑوں پہ، اپنے منہ پہ، اپنے چہرے پہ، اپنے بالوں پہ برکت کے لیے مل لیتا ہے۔ میں نے آج تک کسی بادشاہ کی تعظیم اتنی نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم جب وہ حکم دیتا ہے یبتدرون، اسی وقت سارے بھاگ پڑتے ہیں، ہر ایک کا دل یہ ہوتا ہے جو حکم ہوا ہے سب سے پہلے میں پورا کروں، کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ اللہ کی قسم جب بھی اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں تو وضو کا گرنے والا پانی کبھی زمین پر نہیں گرتا، سارے کے سارے آپس میں لڑائی کرتے ہیں کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے اوپر وہ قطرے گریں، اور سارے نیچے سے پانی برکت کے لیے لے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک اتنی تعظیم کسی کی نہیں دیکھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ محمد کی طرف آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں ہیں اس کے چہرے کی تعظیم کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جب کلام کرتے ہیں تو مجال ہے کہ ان کی بات سے، ان کی آواز سے کسی اور کی آواز اونچی ہو جائے، ساری اپنی آوازیں گنگ کر لیتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں، چپ کر لیتے ہیں، آوازوں کو پست کر لیتے ہیں جب اللہ کے نبی گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے آج تک اتنی تعظیم کسی کی نہیں دیکھی۔ اور اللہ کی قسم سے عروہ بن مسعود الثقفی کا یہ مشورہ ہے تم لوگوں کو، ایسے انسان کے ساتھ کبھی لڑائی نہ کرنا، وہ سارے کے سارے مر تو جائیں گے، تمہارے سامنے ان کو چھوڑیں گے نہیں کہ اس کے ساتھ جو مرضی کر لو، اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور میرا سب سے بڑا ووٹ تمہارے لیے یہ ہے کہ عروہ کہتا ہے اگر اس سے معاہدہ کر لو، صلح کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، نہیں تو تم ذلیل ہو جاؤ۔ اب یہ رائے جب عروہ بن مسعود الثقفی نے دی نا، اب ان کو تو اپنے اوسان خطا ہو گئے کہ اتنا زیرک آدمی وہاں سے ہو گئے، جو آتا ہے وہ یہی باتیں کرتا ہے، جو آتا ہے یہ باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی حضرت صاحب ہم آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے، آپ پتہ نہیں آپ پاگل بدو آدمی ہیں، تو سمجھ ہے کوئی نہیں، فلاں فلاں باتیں کی۔ انہوں نے کہا اگر نہیں نا سمجھ، اگر مجھے سمجھتے ہو کہ بے وقوف ہے تو تم یہ معاملہ خود کر لو۔ اس نے اپنے حلیفوں کو لیا، اپنے قبائل کو سارے لیا اور طائف واپس چلا گیا۔ میں تمہارے ساتھ رہے، تم بدبخت آدمی ہو، تمہیں عقل بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، بات کچھ کی جاتی ہے، تم اپنی انا اور ضد اور ہٹ درمی میں اتنے آگے نکل چکے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ اب قریش مکہ کو اور زیادہ پریشانی ہوئی۔ پریشانی کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ وہاں سے جو آتا وہ انہی کی طرف داری والی باتیں کر رہا ہوتا کہ وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ عروہ اپنے سارے قبائل کو لے کے نکل چکا تھا۔ ایسے میں انہوں نے ایک اور سفیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس سفیر کا نام حلیس بن علقمہ تھا، یہ احابیش کا سردار تھا، احباش جو ان کے ساتھ آئے تھے حلیف کے طور پہ، یہ ان کا سردار تھا، اور انتہائی سمجھدار آدمی تھا، انتہائی نیک آدمی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے دور سے دیکھا نا تو کہا یہ نیک انسان ہے، نیک قوم سے آیا ہے، یہ لوگ بیت اللہ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس کی نفسیات کو سمجھ گئے اور صحابہ کو کہا یہ قربانی کے جتنے جانور ہیں سامنے کر دو، تاکہ جب وہ آتا جائے سب سے پہلے قربانی کے جانور دیکھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کے صحابہ نے ویسے ہی کیا۔ وہ جیسے ہی سامنے آیا تو اس نے دیکھا تو یہ جانور ہیں، اور تھوڑا سا آگے گیا تو صحابہ نے جو استقبال کیا وہ تلبیہ کہہ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک، تو صحابہ تلبیہ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کو دیکھتا ہے، جانور دیکھتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، نہ کچھ کہا نہ سنا۔ یہ واپس آ کہتا ہے وہ بدبخت آدمیوں، تم لوگ جس کے لیے جنگ کے لیے نکلے ہو، وہ تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے احرام کی حالت میں وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، اور تم اسے بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہو، لہذا وہ تو تمہارے ساتھ جنگ کے لیے آئے ہی نہیں ہے۔ پھر بھی یہ سارے کے لوگ کہتے ہیں تو بدو آدمی ہے، پینڈو، تجھے کیا پتا، تو جنگ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے نہیں نہ پتا، تو میں اپنے سارے قبائل کو لیتا ہوں، یہاں سے نکل جاتا ہوں۔
لہٰذا یہ جانے کا ارادہ کرتا ہے تو قریش مکہ اس کو روک لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی تو رستہ نکالنے دیں، لہٰذا کوئی ایسا رستہ ہو جس سے ہم معاملات کو طے کریں، تو آپ ابھی تک نکلے نہیں، جائیں نہیں، ہمارے ساتھ تو رہیں، ابھی معاملات چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرنے ہیں۔ لیکن یہ پھر ساتھ رک جاتا ہے اور اس طرح کر کے قریش مکہ کے درمیان دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی اور ان کے سارے ارادے اب ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے۔ ایسے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کسی سفیر کو بھیجا جائے، اور جس سفیر کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا انتخاب کرتے ہیں کہ عمر آئیں، آپ مکہ جائیں، اور یہ 3 باتیں انہیں کہیں کہ یہ معاملات ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک کا انتخاب کر لیں، ایسے نہ کریں، ہمیں بیت اللہ سے نہ روکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی گزارش اور عرض یہ ہے کہ آپ کا جو حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری ایک رائے اور تجویز ہے، اور وہ رائے اور تجویز یہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تب، پھر جب میں ہجرت پر گیا تب، یا میرے اسلام لانے کے بعد مکی زندگی ساری کی ساری مشرکین مکہ پر واضح ہے کہ میں ان کے خلاف کس طرح کے جذبات رکھتا ہوں، کس طرح کے احساسات ہیں، اور اسلام کے لیے میری محبت کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ان تک میری بات پہنچائی جائے، بعض دفعہ سرداروں تک بات پہنچ نہیں پا رہی، تو میرے خیال سے میں جاؤں گا تو میرے قبیلے بنو عدی سے کوئی بندہ ایسا نہیں جو مجھے پناہ دے اور وہاں پہ میری حفاظت کر سکے، میں اکیلا ہوں گا، اور ہو سکتا ہے بات نوبت جنگ تک آ جائے، وہ مجھے قتال، اور آپ نے دیکھا خراش کا معاملہ کیا، انہوں نے قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ کسی ایسے بندے کا انتخاب کریں جس کا کنبہ اور قبیلہ مضبوط ہو اور وہاں پہ وہ اس کو پناہ دے۔ اب یہ جو عرب کے اندر پناہ کا معاملہ تھا، یہ بہت بڑا سمجھا جاتا تھا کہ جو کسی کو اپنی پناہ میں لے لیتا، جی یہ میری پناہ میں ہے، میری حفاظت میں ہے، پھر سارے کے سارے عرب ڈرتے تھے۔ وجہ ایک بندے نے کہا یہ میری پناہ میں ہے، پورے کا پورا قبیلہ اس کی حفاظت پر معمور ہوتا، اور کوئی اسے تکلیف پہنچاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ ان لوگوں نے اس قبیلے کے ساتھ مخالفت ذمہ لی ہے۔ تو جیسے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام ہانی رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایک بندے کو پناہ دی، یہ قاتل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ایک قاتل بندے کو پناہ دی ہے، پتہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ میں نے فلاں کو پناہ دی ہے، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک قاتل آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، یعنی مجھے آر دلائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے ام ہانی نے پناہ دی اسے میں نے پناہ دی، وہ میری پناہ میں ہے۔ یعنی یہ ایک عام مسلمان کو بھی اختیار تھا کہ وہ کسی کو اپنی حفاظت میں لے سکتا ہے، اور عرب کا رواج تھا۔ اور کوئی اس طرح کر کے ایک قبیلے کا بندہ کہتا ہے یہ میری حفظ میں ہے، امان میں ہے، پورا قبیلہ اس کی حفاظت کے لیے خاص ہو جاتا، بھائی اس کے ساتھ اب جنگ کرو گے تو پورے قبیلے کے ساتھ جنگ کرنا پڑے گی۔ لہذا آپ حضرت عثمان کا انتخاب کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قبیلہ بڑا سٹرونگ ہے، لوگ ان کے قبیلے کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور بہادر بھی ہیں، سرداروں میں بھی موجود ہیں، ان کا انتخاب کریں گے تو کوئی ان کو پناہ دے گا۔ تو پھر کوئی بندہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، حضرت عثمان کو کہا جاؤ ان کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، پھر معاہدے کی بات کرنا اور کہنا کہ معاہدے کے ساتھ اگر بعد میں جنگ بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور تیسری یہ ہے کہ مجھے عمرہ کرنے دیں اور واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکے کے لیے نکلتے ہیں، رستے میں بلدہ کے مقام پر ان کو کچھ لوگ ملتے ہیں قریش مکہ کے، تو وہ کہتے ہیں حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ عثمان کو جانتے ہیں سارے مکے والے، کہ جی میں ایسے ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفیر بن کے مکہ والوں کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکیں اور بات چیت ہو سکے۔ انہی لوگوں میں عبان بن سعید ہیں، یہ بھی اپنی قوم کا سردار ہے، یہ کہتا ہے میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، لہذا آپ میری حفاظت میں ہیں۔ تو یہ ان کی حفاظت میں مکہ پہنچتے ہیں، مکے پہنچ کے اب سارے کے سارے ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، ایک تو عبان کی پناہ میں ہیں، دوسرا ایک بڑے قبیلے کے سردار لوگوں میں شامل ہیں، پھر ایک سارا معاملہ، لہٰذا وہ سارے کے سارے آؤ بھگت کرتے ہیں، یہاں سے خوش آمدید، یہاں سے آؤ جی اتنے بیٹھو جی یہ کرے جی ہاں جی کیا بات ہے، سارے سرداروں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہنچتی ہے۔ اور یہ انتہائی دور اندیشی والا فیصلہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کا انتخاب کیا، کہ مقصد اور علت تو یہ ہے نا کہ ہر ایک سردار تک بات پہنچ جائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، حضرت صاحب جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ کیوں روکنا چاہتے ہیں، ہم جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بات ان کو سمجھ آ جائے۔ اور وہ بات حضرت عثمان سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا کیونکہ ان کو اپنی پناہ ملے سکتے، لہٰذا سارے سرداروں کے ساتھ ملاقات ہوتی، بڑے بڑے سردار جی اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے،
اب سب تک بات پہنچنے کے بعد یہ کچھ ان لوگوں کو بھی ملتے ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو ہجرت نہیں کر سکے تھے. اور حضرت عثمان کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کو ملا جو مسلمان تھے لیکن ہجرت نہیں کر پائے، غلام تھے بیچارے، غریب تھے، یا کچھ عورتیں تھیں جن کے اوپر اتنے مضبوط مرد نہیں تھے جو ان کو لے جا سکتے. یہ اس وقت تک مکہ کے اندر انہی کے رحم و کرم پر تھے اور مصائب اور پریشانیوں میں تھے. میں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جب میں تم لوگوں کو خود پناہ دوں گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. تو یہ اللہ کے نبی کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبری ہے، یعنی پریشانی کے دن ختم ہونے والے ہیں. تم اسلام پر کار بندھو تو پریشان نہ ہو. تو اللہ کے نبی تمہیں سلام بھی کہہ رہے تھے، کہتے ہیں ہر ایک کو ملے، ایک ایک کر کے جو جہاں جہاں نظر آیا پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو ملے. حضرت عثمان کہتے ہیں میں جس بندے کو بھی ملتا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بات سن کے وہ ایسی گہری سانسیں لیتا اور ایسی ٹھنڈی آہ بھرتا کہ مجھے لگتا کہ شاید ابھی یہیں پہ مر جائے گا. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات اور پھر ان کا یہاں آنا، اور پھر ہم ایک دن آئے گا کہ ہم عبادت کر پائیں گے اور ہمیں کوئی مارنے والا نہیں ہوگا، ہمیں کوئی ستانے والا نہیں ہوگا، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، ہمیں دین کے نام پر کوئی تانے کرنے والا نہیں ہوگا. ایک دن آئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود ہماری حفاظت کریں گے اور آئیں گے اور یہ مکہ فتح ہوگا اور ایسے بدبختوں سے ہمیں چھٹکارا بھی ملے گا. لہٰذا وہ صرف یہ پیغام دے سکے کہ اللہ کے نبی کو ہمارا بھی سلام کہنا، اور ہم اس پر ابھی صبر کرتے ہیں. حضرت عثمان 3 دن تک یہاں رکتے ہیں. 3 دن میں قبائل آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں، احرام میں تو پہلے سے ہیں تو آپ عمرہ کر لیں، آ جائیں، آپ کے لیے یہ معاملہ کھلا ہوا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عثمان کہتے ہیں ما کنت لافعل حتى یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب جب تک اللہ کے نبی طواف نہیں کرتے میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا. ایٹ دا سیم ٹائم، اسی وقت چونکہ عثمان مکہ میں آ گئے ہیں، وہاں پہ صحابہ کے درمیان چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے کہ حضرت عثمان تو پھر نمبر نہیں لے گا، ماشاءاللہ ہیں، بیت اللہ سامنے ہوگا، آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوں گی، طواف کر رہے ہوں گے اور اپنی التجائیں اور دعائیں اور وہ سارے معاملات، ہم یہاں رکے پڑے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما اظنه طاف بالبیت ونحن مسرورون. عثمان پر مجھے اتنا اعتماد تو ہے کہ عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا جب تک ہم یہاں قید ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیت اللہ ان کے سامنے کیوں نہیں کریں گے؟ حضرت اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے عثمان پر اتنا اعتماد ہے جب تک میں طواف نہ کر لوں عثمان طواف نہیں کرے گا. ایک طواف کے معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا عثمان پر اتنا اعتماد ہے. 1400 سال بعد عثمان کے ایمان کے بارے میں شک کیوں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا اعتماد ہے کہ عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کرے. اور جب واپس آئے نا، صحابہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات کی تھی. کہا تم بڑے عجیب ہو، اس طرح کا میرے بارے میں گمان بھی کیا کیا؟ اللہ کی قسم مجھے 1 سال تک مکے میں رکنا پڑتا، بیت اللہ سامنے ہوتا، اور اللہ کے نبی 1 سال تک حدیبیہ میں رکے رہتے، میں کبھی طواف نہ کرتا جب تک اللہ کے نبی طواف نہ کر لیتے. یہ حضرت عثمان کا ایمان ہے اور اسی طرح صحابہ کا ایمان ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے کیا مذاکرات چلے اور کہاں کیا شروط طے پائیں، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه غفور رحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. آپ احباب اس کو جہاں سنتے ہیں اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر اس کو ڈھونڈا کریں، جہاں وہ ملتی ہے یہ خیر کی علامت ہے، اگر نہیں تو اس کو اپنائیں کیونکہ اسی میں نجات ہے. ایک اعلان ہے کہ آج انشاءاللہ الرحمن مسجد اللہ اکبر میں تارک آباد میں عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے. قاری لقمان صاحب درس قرآن ارشاد فرمائیں گے، تمام احباب اس میں ضرور شریک ہوں.
لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں کمیٹی کے ساتھ جب یہ بات کر رہا تھا 11 فروری روز جمعہ بعد نماز مغرب محمد الیاس عصری صاحب کا درس قرآن ہے عائشہ مسجد میں الحمد سٹی میں، تو اس میں بھی ضرور شرکت کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دروس کا سلسلہ، اس کے ساتھ دو چیزیں بڑی خاص ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کو منعقد کرنا، اس کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، سننا، اس میں حاضر ہونا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے یا دونوں چیزوں میں کتنی پارٹیسپیشن کرتے ہیں۔ منعقد کرنے میں، یعنی اس خیر کے کام میں، اللہ کے دین کے ترویج کے لیے ہماری کیا خدمات ہیں، افرادی ہوں، وقت کی بات ہو، پیسے کی بات ہو، کسی بھی حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں پہ پروگرام ہے تو ہم وہاں جا کے اس کو سنتے کتنا ہے۔ ڈھیر سارے فضائل ہیں، شروع کروں گا تو ڈھیر سارا ٹائم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے ایسی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں، پھر جا کے ایسے لوگوں پر سکون نازل کرتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو ڈھیر سارے فضائل۔ انتظامیہ کے ساتھ جو میری بات تھی، اس مسجد میں بھی پروگرام ہوتا ہے، جو انتظامیہ کے ساتھ لاسٹ ٹائم میری بات ہوئی وہ اس وجہ سے اس پروگرام کو روک دیا گیا ہے کہ اس کے اخراجات مینج کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ توحید گنج میں ماہانہ پروگرام نہیں ہوگا جب تک ہم اگلے 6 ماہ کے پورے معاملات کو مینج نہیں کر لیتے۔ ذمہ داری کس پہ آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ جی بیٹھے، اللہ آپ کو برکت دے، یہ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا ہم ہر روز یا ہر جمعے ہر پروگرام میں کہیں گے حضرت صاحب دے دیو اور اگے ہی مولویاں دے متھے لگ گیا ہے کہ بھائیاں دا ہاتھ ہینج ہی ہوندا ہے؟ مجھے یہ بتائیں ان بھائیوں کا جو ہاتھ اس طرح ہوتا ہے کتنیاں فارچونر لے لیں مولویاں اینج کر کے؟ حضرت صاحب وہ جو آپ کی دکان پہ ایسے کرنے آتا ہے نا، اس کی پیٹھ پہ 2 لاکھ روپے قرضہ بھی ہوتا ہے جو اس نے گھر چلانا ہوتا ہے۔ یہ جو ایسے کرنے آتا ہے نا، وہ اللہ کے دین کے لیے آتا ہے کہ بھائی جان دے چھڈو، کچھ بندے سن لین گے، کچھ بندے تواڈے واسطے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم نے کئی لوگوں سے کئی دفعہ رابطہ کیا، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، اس کے بعد میں جانا حالات ہی نہیں۔ حالات کھے ٹھیک ہوں گے جب آپ کا اتنا ایمان اور اتنا یقین نہیں ہے کہ برکت کے لیے جو پیسے آپ کی حلال کمائی سے نکلتے تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ یقین ہی نہیں ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ بھائی جان اتنے لے جاؤ، 500 لے جاؤ، 150 روپیہ ڈیلی دا یا 1500 2000 روپیہ تھوڑے بچے دا جیب خرچ ہے، 1.5 مہینے بعد پروگرام ہوتا ہے 500 روپیہ، اس واری وہ بھی نہیں ہے۔ تو کیا کریں بھائی صاحب؟ پجان ساڈے تے معاملات اتنے نہیں ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ فرد واحد کہے جی مولوی صاحب تسی خطیب نہیں ہو، درس بھی مینج کیتا کرو۔ جو بندہ آتا ہے وہ واقعی اللہ والا ہے، لیکن آپ کو شاید نہ پتا، آپ کو اپنے بچے کا پتا ہوتا ہے کہ پتر لاہور چلنا ہے نا، اتنی فیس ہے، آ کرایا ہے، 5000 کول رکھ، متے کدھرے لوڑ پہ آ جائے۔ تو جو بندہ سرگودا سے آیا نا حضرت صاحب، وہ گاڑی کر کے بھی آیا ہے، اس کے بچے پیچھے بھوک سے بلک بھی رہے ہیں، تو سانتے پتا ہوتا ہے نا کون دے کے گلنا ہے۔ وہ نہ مانگے تب بھی ہمیں تو پتا ہے نا، آپ کو شاید نہیں پتا، آپ کو اپنے بچے کا پتا ہے نا، لیکن ان کا نہیں پتا جو اس دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ میں پہلے کہہ چکا تھا نا، گرداسپوری صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ان کو نبی بشر مولوی نور چاہیے، ساری دیہڑ بند ہے، سارا دن دین کا کام کرے، نہ کچھ کھاوے نہ پیوے نہ منگے نہ مطالبہ کرے۔ بھائی جان میں جو کہتا ہوں نا کہ مولویوں کو اس معاشرے میں سب سے زیادہ ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، بعض دفعہ ان کی ڈریسنگ، ان کی سواری، ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے، اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ نہ مولوی کو اتنا ہوندا ہے جو سواری چنگی رکھے، نہ کپڑے پانے جو کہ چنگے ہوندے ہیں، وہ اپنا کرے، بچیاں دا کرے، کی کرے؟ دینے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں، کہاں سے پورا کریں؟ بیت المال کا ایک معاملہ ہے، اس سے ڈھیر سارے معاملات چلتے ہیں، ڈھیر سارے لوگ کرتے بھی ہیں، اللہ ان کو ذائقہ خیر دے۔
اور میں پہلے کہتا ہوتا ہوں میرے صرف دین نہیں ہے، اللہ نال تہاڈی تجارت ہے، اللہ کو بدلہ لینا جائے. جس ڈر تساں میرے تے دین چاڑیا نا، اللہ کی قسم جو دیا ہوا ہے سارے کا سارا ضائع بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی آپ کو دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جیسا تساں یہ آکھیا گا جماعت تے اسی دین چاڑ چھڑیا، اسی فلانا کام کرتے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے آپ لوگوں کی. اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی جب ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ حضرت صاحب بیت المال تے بڑا خرچہ ہوتا ہے، اتنا خرچہ ہے، اور ہم نے کہا تھا اے کام میں اے کوئی لے لو اے چاول کو. اور ایک بھائی ہیں ہمارے پاس، اللہ انہیں جزائے خیر، انہوں نے کہا جی سال پورے کے چاول میں دوں گا. بھائی اور اس سے کتنا بھار پاویے. ایک بندے نے کہا جی اتنے پیسے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اخراجات ہیں جتنے لوگوں سے ہمیں ہر دفعہ مانگنے پڑتے تھے. لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، اللہ آپ کے مال میں اور جان میں برکت دے اور اللہ اس کو قبول بھی کرے. لہٰذا ایسی ایک تو اس کو قائم کرنے کے لیے ہر مسجد میں جہاں سے آپ آئے ہیں، مسجد اللہ اکبر میں پروگرام ہے، بعض دفعہ ہمیں توحید گنج میں چنڈا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ اکبر کدھر ہیں؟ بزنس مین ہے، تاجر ہے، کہتے بھائی جان اتنے جا کے چندا، ٹھیک ہے مانگ لیتے ہیں، ہم ہی مانگ لیتے ہیں. تو تسی کی ہو، تسی کادے واسطے ہو؟ دنیا واسطے. اور یہی وجہ ہے کہ مولوی کو اسی لیے رہ گیا. مولوی نے ویکھتے سار بندے نے ایک بوجھے تے ہاتھ رکھ لیندے، سونے جا کے آنج کر لینا ہے. کیوں کرنا ہے بھائی جان؟ ایک بندہ بتا دے، سنگل ون. مجھے 4 سال ہو گئے اللہ کی رحمت سے، یہ جماعت کا ایک بندہ بتا دے جو آپ کی دکان پہ گیا ہو حضرت صاحب میں راشن لینا پیسے دیو. ایک بھی نہیں گیا. جب بھی گیا بھائی جان بچیاں واسطے دے دیو، تے بچے پڑھتے ہیں پہ اے مسجد تو درس کرانے ہونے واسطے دے. ایسا صاحب ایک بندہ ہے بدنام، پھر وہ ہم ہی ہیں کہ اوندا پیا اس نے اس پہ پیسے ہی منگنے. لہٰذا اس بات کا خیال کریں اور شرکت کیا کریں. یہ آپ کی طرف سے دین کی نصرت ہے، دین کی مدد ہے. اور میں نے پہلے کہا تھا آپ آئیں یا نہ آئیں دین غالب ہوگا، لیکن آپ کا نہ آنا کہیں آپ کو ناکام نہ کر دے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت اور سلامتی اور اسلام والی زندگی عطا فرما. اللہ جو فوت ہو چکے کرور کر جنت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.